بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین صلوات پڑھے محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسولنا الکریم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھے محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد حیات لے کر فرش عزا پر آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو اہل ولایت بولا جاتا ہے، اور جو منکران ولایت ہیں تو اب یہ منکر ولایت اور اہل ولایت کا فرق کیا ہے کہ ہم اہل ولایت ہیں اور وہ اہل ولایت نہیں ہیں، کیونکہ خود اہل ولایت بننے کے لیے اہلیت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کسی میں اہلیت نہیں تو وہ اہل ولایت بھی نہیں بن سکتا۔
کہ نبی نے فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن جب انسانوں کو بلایا جائے گا تو سب سے پہلے خدا یہ نہیں پوچھے گا کہ نمازیں کتنی لائے ہو، یہ نہیں پوچھے گا روزے کتنے لائے ہو، یہ نہیں پوچھے گا تراویحیں کتنی لائے ہو، یہ نہیں پوچھے گا کتنا قرآن یاد کر کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھے گا کتنے یتیموں کی مدد کر کے آئے ہو، یہ نہیں پوچھے گا کہ مثلا میری راہ میں کتنی خیر و خیرات کر کے آئے ہو، کہ سب سے پہلا سوال جو خدا کرے گا وہ سوال یہ ہوگا بتاؤ امام کون سا لائے ہو۔ تو یہ حدیث شیعہ سنی دونوں کتابوں میں ہے، پہلا سوال جو خدا کرے گا وہ یہ سوال ہوگا کہ امام کون سا لائے ہو۔ فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اب معصوم فرماتے ہیں اگر امام صحیح تھا تو اس کے بعد خدا کہے گا اپنی نماز بھی دو، اپنا روزہ بھی دو، اپنی عبادتیں بھی دو، لیکن فرمایا اگر امام غلط تھا تو فرمایا نمازیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی، عبادتیں بھی منہ پہ ماری جائیں گی۔ تو اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ انسان کے امام پر ہے۔ اگر امام حق ہے تو نمازیں قبول ہیں، اگر امام باطل ہے تو نمازیں بھی منہ پہ ماری جاتی ہیں۔ کبھی بھی اسلام میں جتنی جنگیں بھی ہوئی ہیں، واقع کربلا ہو، وہ صفین ہو، وہ جمل ہو، وہ نہروان ہو، وہ مارقین ہو، وہ قاسطین ہو، کسی بھی جنگ میں مسئلہ نماز نہیں رہا، کسی میں مسئلہ روزہ اور عبادت نہیں رہا کہ آپ کہیں امام حسین کربلا گئے تھے نماز کو بچانے کے لیے، کربلا گئے تھے روزے کو بچانے کے لیے، یہ بولا جائے کہ جناب یزید کیونکہ نماز نہیں پڑھتا تھا اسی لیے امام حسین نے یزید کے مقابلے میں قیام کیا۔ تو اگر آپ یہ ثابت بھی کر دو کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، ابن سعد تو پڑھتا تھا، شمر تو پڑھتا تھا، ابن ملجم تو پڑھتا تھا، یہ تاریخ کے بڑے بڑے نمازی تھے جو نماز پڑھتے تھے۔ بعض نے قبلہ آپ اپنی مجالس میں اتنا ذکر شمر کے حج کا کیوں کرتے ہیں، ابن سعد کی نمازوں کا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جتنی نمازیں پڑھنے کے بعد بھی انسان جہنم میں جا سکتا ہے، اور وہب نے زندگی میں ایک حج نہیں کیا پر حسین کے ساتھ ملا تو جنتی بن گیا۔ اصل ہے یہاں مسئلہ امام ہے، مسئلہ رہبر ہے، مسئلہ اس کا ہے جو تمہارا رہنما اور لیڈر ہے۔ فرما قیامت کے دن پہلا یہ ہے کہ تمہارا امام کون ہے، اس کے بعد خدا نماز کو بھی دیکھے گا، روزے کو بھی دیکھے گا۔ ورنہ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مدینے والے نماز نہیں پڑھتے تھے یا مکے میں کوئی حج نہیں ہوتا تھا، لشکر یزید والے نماز تو پڑھتے تھے لیکن قبلہ مثلا آپ یہ کہو کہ ہم شیعوں کی طرح نہیں پڑھتے تھے، کہ شیعہ سنی کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم 10 منٹ بعد میں روزہ کھولتے ہیں، وہ 10 منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں۔ آج کوئی آپ کے بچے سے پوچھے کہ یہ تو بتاؤ فرق شیعہ اور سنی کیا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ یہ بولے کہ بھائی کیونکہ ہم شیعہ ہیں اور شیعہ کی نشانی یہ ہے کہ شیعہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو پھر تو بھائی سارے مالکی بھی شیعہ ہو گئے، وہ بھی تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ کون ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے، کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، یہ فقہی اختلاف ہے، وہ تو شیعوں کے بیچ میں بھی بہت سارے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حقیقت میں فرق شیعہ اور فرق غیر شیعہ یہ ہے کہ شیعہ اہل ولایت ہے، مسئلہ امام کا ہے، کیونکہ امام بدلتا ہے تو مزاج بدلتے ہیں، امام بدلتا ہے تو انسان کا طور و طریقہ بدل جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کا مسئلہ اہل بیت کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا ہے کہ آپ یہ کہیں ٹرمپ صاحب کا مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں، تو بھائی ہم سے لمبی لمبی نمازیں رمضان میں وہ پڑھتے ہیں۔ آپ یہ کہو کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ مثلا مسجدیں بناتے ہیں، ہم سے بڑی بڑی مسجدیں وہ بناتے ہیں،
آپ یہ کہو کہ شیعوں سے مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ حج پہ جاتے ہیں، وہ حج کے ٹھیکیدار ہیں بھائی۔ آپ یہ کہو مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ خیر و خیرات کرتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ خیر و خیرات کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ شیعہ نماز پڑھتے ہیں، شیعہ حج کرتے ہیں، شیعہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پھر تو ہر نمازی کے ساتھ مسئلہ ہونا چاہیے تھا، ہر حاجی کے ساتھ مسئلہ ہونا چاہیے تھا۔ دنیا میں 40 ملک ہیں، مسئلہ ایک ملک سے ہے۔ دنیا میں 1 ارب مسلمان ہے، مسئلہ صرف اہل بیت کے چاہنے والوں سے ہے۔ یہاں مسئلہ اسلام اور مسلمانوں سے نہیں ہے، مسئلہ ہر اسلام سے نہیں ہے، مسئلہ ہر مسلمان سے نہیں ہے۔ جو چیز 14 سال سے مسلمان نہ سمجھ سکا، وہ مسلمان کا دشمن سمجھ گیا کہ یہاں 2 طرح کے اسلام ہیں، ایک وہ اسلام جو سقیفے کے بعد بنا، دوسرا وہ جو غدیر میں بتایا گیا تھا۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ 2 اسلام ہیں، ایک ہے غدیری اسلام، ایک ہے سقیفے والا اسلام۔ اب 2 اسلام کیوں بنے؟ کیونکہ رسول کے بعد 2 فکریں بن گئیں۔ ایک وہ اسلام تھا جو آئیڈیالوجی بیس تھا، دوسرا وہ اسلام تھا جو آباء و اجداد کے تعصبات کی بنیاد پر تھا۔ ایک وہ اسلام تھا جو کہتا تھا فضیلت اسے دو جو با فضیلت ہو، دوسرا وہ اسلام تھا جس کے اندر کوئی معیار ہی نہیں تھا۔ یہ اسلام جو غدیر میں بتایا گیا، یہ ناپ تول کے بتایا گیا کہ ہم بغیر فضیلت کے کسی کو فضیلت نہیں دیتے۔ دیکھو، ایک سمجھو کہ 2 طرح کے اسکول ہیں، ایک ہے سرکاری اسکول، سرکار والا اسکول، ہاں مثالیں پاکستان میں بڑی اچھی بن کے آتی ہیں۔ ایک ہے سرکاری اسکول، سرکار کا اسلام، دوسرا پرائیویٹ اسکول، غدیر والا اسلام سمجھو۔ سرکاری اسکول میں کیا ہوا کہ ہر طرح کا ٹیچر بھرتی ہو گیا، کیونکہ اسے پرواہ نہیں تھی، پیسہ سرکار دے رہا ہے۔ جعلی ڈگریوں والے بھی ٹیچر بن گئے، جسے عربی نہیں آتی وہ بھی او ٹی کا ٹیچر بن گیا، جسے چاہا انہوں نے سرکار کے اسکول میں ڈال دیا۔ لیکن پرائیویٹ اسکول اس طرح نہیں تھا، اس نے انٹرویو لیا، اس نے ٹیچر کو تولا، اور جو واقعاً قابل تھا اس نے اس کو ٹیچر بنایا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس اسلام کا آؤٹ پٹ کیا نکلا، اس اسکول کا آؤٹ پٹ کیا نکلا؟ جس نے پرکھ کر ٹیچر لگائے اس کے شاگرد ابو ذر بنے، اس کے شاگرد حبیب ابن مظاہر بنے، اس کے شاگرد وہب کلبی بنے، اس کے شاگرد زہیر ابن قین بنے، اس کے شاگرد ایسے اشخاص بنے کہ جن کے لیے فرمایا السلمان منا اہل البیت، یہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ اور دوسرا وہ جس میں نہ پرکھا گیا نہ دیکھا گیا کہ سرکار سے پیسہ تو آ رہا ہے، جسے چاہا ٹیچر بنا دیا۔ اس اسکول کا آؤٹ پٹ کبھی یزید کی صورت میں نکلا، کبھی ابن سعد کی صورت میں نکلا، کبھی شمر کی صورت میں نکلا۔ نماز یہ بھی پڑھتے تھے، نماز وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کا ٹیچر یزید تھا، اس کا ٹیچر حسین ابن علی تھا۔ اب ایک غدیر میں جب رسول کریم نے امیر المومنین کا ولایت اعلان کیا، اس وقت میں الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا۔ تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ توحید کامل نہیں اگر انسان کا امام صحیح نہیں۔ مولانا کیسے ممکن ہے کوئی بندہ نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکوٰۃ بھی دے، اللہ کا اتنا اچھا بندہ ہو، اور بس اس لیے کیونکہ امام صحیح نہیں تھا جہنم میں چلا جائے گا؟ میں نے کہا بالکل ایسا ہے کہ یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میں نے کہا قرآن تو تسلیم کرتا ہے۔ شیطان اللہ کو بھی مانتا تھا، قیامت کو بھی مانتا تھا، 4000 سال عبادت بھی کرتا تھا، لیکن اگر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تو خدا نے کہا نکل جا تو کافر ہے۔
کافر صرف وہ نہیں جو اللہ کا انکار کرے، اقرار خدا بھی کرے، اقرار قیامت بھی کرے، لیکن اگر ولی خدا کا انکار کرتا ہے تو خدا نے ابلیس کو کیا کہہ دیا؟ تو کافر ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ صرف اللہ کا اقرار کرے، محمد کا اقرار کرے، اس کے بعد جو ولی اللہ ہے اس کا اقرار کرنا بھی انسان پر کیا ہے؟ لازم و واجب ہے۔ اب 5 منٹ کے لیے سوچئے کہ امام کو ماننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ مثلا میری نماز چل رہی ہے، میرا روزہ چل رہا ہے، میری عبادتیں چل رہی ہیں، میں حج بھی کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دے رہا ہوں، میں لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ بھی کر رہا ہوں، میں یتیم پروری بھی کر رہا ہوں، لیکن سوال یہ ہے اگر میں نے امام کو نہ مانا تو میری زندگی میں نقصان کس بات کا ہوا؟ آج کیا مسلمان حج نہیں پڑھتے؟ کیا روزہ نہیں رکھتے؟ سب کچھ کر رہے ہیں بالکل عینہو جس طرح انگریز بولتا ہے کہ قبلہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اچھا انسان بھی ہوں، صفائی بھی ہے، مورلی بھی اچھے ہیں، ایتھیکلی بھی اچھے ہیں، میرے اندر کس چیز کی کمی ہے اگر میں نے محمد کو نہیں مانا؟ یہ کہیں کہ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے اگر ہم نے علی کو نہیں مانا؟ حج بھی مل گیا، زکوٰۃ بھی مل گیا، روزہ بھی مل گیا، عیدین بھی مل گئی، سب کچھ ہم کر رہے ہیں، قربانیاں بھی کر رہے ہیں، بڑے بڑے بیل بھی قربان کر رہے ہیں، تو امیر المؤمنین کو نہ ماننے سے میری زندگی میں کس چیز کی کمی ہوئی؟ افادیت امام۔ جب تک آپ امام کا فائدہ نہیں سمجھو گے تب تک آپ امام کو مانو گے نہیں۔ وہ کہے گا میں نے اے کو مانا، اس نے بی کو مانا، اس نے سی کو مانا، اس نے ڈی کو مانا، فرق کیا ہوا؟ اس کے ماننے سے مجھے نقصان کیا ہے اور اس کے نہ ماننے سے مجھے نقصان کیا ہے؟ جی عبادت تو کر رہا ہے نا، اب سوال یہ ہے کہ عابد بھی بن گیا، اہل بیت کو نہ مانا تو اسے نقصان کیا ہوا؟ ابن ملجم جیسا قاری، قاضی شریح جیسا عابد، حسن بصری جیسا زاہد، فرمایا امام کے وجود کا فائدہ سمجھو۔ امام کا مقصد یہ نہیں کہ تجھے نمازی بنائے، اب بغیر امام کے بھی نمازی بن جاؤ گے۔ امام کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو حاجی بنائے، اب بغیر امام کے مانے بھی حاجی بن جاؤ گے، اور آج بڑے بڑے حاجی بنے ہوئے ہیں۔ حسین کو نہیں مانتے تھے، حج کر رہے تھے، اب عبداللہ کو نہیں مانتے تھے، نمازیں پڑھ رہے تھے، امیر المومنین کو نہیں مانتے تھے، ماتھوں پہ سجدوں کے نشان تھے۔ یہ امام کو ماننا اتنا ضروری کیوں ہے؟ امام کرتا کیا ہے میری زندگی میں؟ وہ کون سا اثر ہے کہ امام کے آنے سے میری زندگی میں وہ اثر نظر آتا ہے؟ فرمایا خلقت کائنات کے خلق کرنے کا ایک مقصد تھا۔ خدا نے انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ انسان بچے پیدا کرے، کھانا کھائے اور دنیا سے چلا جائے۔ یہ مقصد تو جانور ہم سے اچھا ادا کر رہا تھا کہ کھانا بھی کھاتا ہے، سوتا بھی ہے، بچے بھی پیدا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ میں نے تجھے خلق کیوں کیا؟ تاکہ تجھے مقام قرب خدا تک پہنچاؤں، تاکہ تجھے ایک کامل انسان بناؤں، ایک کمپلیٹ انسان بناؤں۔ جسم تیرا کمپلیٹ ہے لیکن تیری روح کو بلندیوں تک پہنچاؤں۔ اب کہا کہ جو خلیفت اللہ ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ روڈ بنائے، پلیں بنائے، بلڈنگیں بنائے۔ آج امریکہ آپ کے اچھے روڈز بنا سکتا ہے، بلڈنگیں بنا سکتا ہے، آج ویسٹرن کی ترقی سب سے اچھے جہاز بنا سکتی ہے، ٹیکنالوجی بنا سکتی ہے۔ امام کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امام روڈ بنائے۔ اگر اس مقابلے میں آؤ گے تو دشمن اچھے سے اچھے روڈ بنا سکتا ہے۔ کیا آپ کہو کہ قبلہ ہم دعا کر رہے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے، اچھا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کا بڑا مسئلہ ہے، مولا آئے تو لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو سولو کروائیں۔ قبلہ نوکریوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں یہ امام کے وجود کے یہ فائدے ہیں، لیکن امام کا مقصد یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کام آپ کا پورا امریکہ بھی کر سکتا ہے۔ آج پاکستان کو 300 400 600 800 ملین دے دے، آج پیٹرول امریکہ آپ کو فری میں دے دے تو آپ کی لوڈ شیڈنگ اور سارے مسائل فائنینشیل حل ہو سکتے ہیں۔ تبھی آپ کے حکمران کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ امریکہ کے پیچھے لگے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مال اس کے پاس ہے، دولت اس کے پاس ہے، ٹیکنالوجی اس کے پاس ہے، یہ میرے انفراسٹرکچر کو صحیح کر سکتا ہے، یہ میرے روڈ کو صحیح کر سکتا ہے، یہ پیٹرول کے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ خدا امام کو اس مقصد کے لیے نہیں بھیجتا۔ مصطفیٰ کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟
مرتضیٰ کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ آدم کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ نوح کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ سلیمان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ داؤد کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ دنیا کے سارے لوگ، اللہ کہتا دیکھ قوم عاد کو، قوم سمود کو، لم یخلق مثل ھذا فی البلاد، ایسی ایسی بلڈنگیں قوم عاد نے بنائی کہ ان جیسی بلڈنگیں کسی نے نہیں بنائی، ایسے ایسے غاروں میں گھر بنائے کہ کسی نے ایسے گھر نہیں بنائے، لیکن خدا کہتا ہے دیکھ عذاب الہی نے ان بلڈنگوں کو ختم کر دیا، آج نہ یہ قوم باقی ہے نہ بنانے والے باقی ہیں، لیکن اے مومن ذرا سوچ، آج اگر باقی ہے تو یاد ابراہیم باقی ہے، یاد اسماعیل باقی ہے، یاد محمد باقی ہے۔ تو امام کا کام کیا ہے؟ امام کا کام بلڈنگ بنانا نہیں، امام کا کام انسان بنانا ہے۔ امام کا کام ہے انسان بنانا، جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا یہ انسان بننے کے لیے پیدا ہوا تھا، یہ کمپلیٹ ہیومن بینگ بننے کے لیے پیدا ہوا تھا۔ تو آج امریکہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی اس نے معاشرے کو کیا دیا ہے؟ ٹرمپ دیا ہے۔ اس ترقی یافتہ سپر پاور کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیا ہے؟ ٹرمپ ہے۔ اس کا آؤٹ پٹ بش ہے، اس کا آؤٹ پٹ کلنٹن ہے، یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے۔ اور محمد کا آؤٹ پٹ علی ابن ابی طالب ہے۔ غدیری اسلام نے دنیا کو کیا دیا؟ حبیب ابن مطاہر دیا، حسین ابن علی دیا، علی الاکبر دیا، قاسم دیا، زینب کبریٰ دی۔ غدیری اسلام نے ہور دیا، غدیری اسلام نے زہیر دیا۔ اس اسلام نے کیا دیا؟ یزید دیا، ابن سعد دیا، شمر دیا۔ وہاں دیکھتے ہو انسان اپنی انسانیت کے اعلیٰ مقام سے گرتا ہوا نیچے جاتا ہے، اور جب حسین کے پاس آتے ہو یہاں گرے ہوں کو حسین آسمان کا ستارہ بناتے ہیں، یہاں ذرے کو ابو ذر بنا دیتے ہیں، یہاں جو مسیحی ہے اسے شہید کرب و بلا بنا دیتے ہیں، یہاں جو ہور دشمن ہے حسین اسے ہور کربلا بنا دیتے ہیں۔ ہاں، یہ اس اسلام کی شعاع ہے، یہ اس اسلام کا نور ہے کہ اگر نور کے پاس جاؤ گے خدا نورانی بناتا ہے، اندھیرے کے پاس جاؤ گے ظلمتوں میں چلے جاؤ گے۔ کیوں فرمایا مثل نور ہی کا مشکات؟ اللہ کے نور کی مثال ایک لالٹین کی طرح ہے، اس لالٹین کے اندر دو مصباح ہیں۔ مولا فرماتے دو مصباح سے مراد ایک حسن کا نور ہے، ایک حسین کا نور ہے۔ کیوں فرمایا ان الحسین مصباح الہدا؟ یہ حسین ہے جو چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے۔ کہ اے مومن اگر تجھے نور و نورانیت ملے گی تو کس کے ذریعے سے ملے گی؟ امام حق کے ذریعے سے ملے گی۔ اگر حق کے قریب جاؤ گے تو تمہارا وجود لائٹ سے بھر جائے گا اور نورانی ہو جائے گا۔ تبھی فرمایا کہ آج ایک عرب کے قریب مسلمان ہے لیکن نور و نورانیت کہاں پہ نظر آتی ہے؟ آج نمازی ہر جگہ پہ ملیں گے، آج روزے دار ہر جگہ پہ ملیں گے، آج حاجی ہر جگہ پہ ملیں گے، لیکن ایک عرب مسلمانوں میں جس کے اندر خدا نے بصیرت رکھی ہے اور ظلم و ظالم کی پہچان رکھی ہے، نمازیں پڑھنے والے بہت ملیں گے لیکن وقت یزید کے مقابلے میں کھڑے رہنے والے صرف حسین کے چاہنے والے ملیں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ سمجھو غدیری اسلام وہ کارخانہ ہے جو انسان بناتا ہے، اور یہ کارخانہ 1400 سال سے چل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ امام حسین نے کربلا میں صرف ہور بنائے، یہ نہیں کہ امیر المؤمنین نے صرف اپنے زمانے میں سلمان فارسی بنائے۔ کارخانہ چلتا رہا، کبھی کمیل بنتا رہا، کبھی ابو حمزہ سمالی بنتا رہا، کبھی علی ابن یقطین بنتے رہے، کبھی ابا سالت بنتے رہے، کبھی جابر ابن حیان بنتے رہے، پھر غیبت صغرا آئی، پھر غیبت کبرا آئی، کارخانہ پھر بھی چلتا رہا۔ تجھے فرش عذاب پہ بلا بلا کر، تجھے نور کی وادیوں میں بٹھا بٹھا کر کبھی معاشرے کو سبط جعفر دیتے رہے، کبھی شہید حسینی دیتے رہے، کبھی خمینی اور سید علی خامنئی دیتے رہے، کبھی حسن نصر اللہ دیتے رہے۔ آج واللہ بہادروں کی لسٹ نکالو کہ فضل ظالم کے مقابلے میں وہ کون سی قوم تھی جو کھڑی تھی؟ نام یا حسین کا آتا ہے یا حسین کے چاہنے والوں کا آتا ہے۔ یہ جرت آپ کو کس نے دی؟ یہ بہادری، یہ جذبہ آپ کو کس نے دیا؟ یہ امام حق نے دیا۔
اگر حق کے ماننے والے ہو تو ہمیشہ تمہارے وجود سے حق صادر ہوگا. آج حق کس سے صادر ہو رہا ہے؟ آج اتنے لیڈر ہیں مسلمانوں کے، لیکن آج کا مظلوم اگر کسی سے امید رکھتا ہے تو کس سے رکھتا ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں سے رکھتا ہے. دیکھو شیعوں نے کوئی ایک بھی تنظیم نہیں بنائی جو مسلمانوں کو قتل کرے. یہ ریکارڈ رہا ہے ہمارا. ہاں ایک بھی تنظیم. حزب اللہ بنایا، وہ کس کو مارتا ہے؟ اسرائیل کو مارتا ہے. حوثیز کس کو مارتے ہیں؟ اسرائیل کو مارتے ہیں. قدس والے کس کو مارتے ہیں؟ اسرائیل کو مارتے ہیں. عراق کے نجبا اور حشد کس کو مارتے ہیں؟ اسرائیل کو مارتے ہیں. اور مد مقابل مسلمانوں نے جتنی تنظیمیں بنائیں وہ کس کو مارتی ہیں؟ مسلمانوں کو مارتی ہیں. طالبان کس کو مارتا ہے؟ آج جتنا جہاد ہو رہا ہے ان خوارج کے لیے تو مطلب پاکستانی فوجیوں کو ہی مار رہے ہیں، مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے ہیں. IS کس کو مارتا تھا؟ مسلمانوں کو مارتا تھا. یہ سیریا والے کس کو مار رہے ہیں؟ مسلمانوں کو مار رہے ہیں. تو پتہ چلا اگر کفر کے مقابلے میں کل بھی کوئی کھڑا تھا تو حسین ہی تھا، آج بھی کوئی کھڑا ہے تو حسین کا چاہنے والا کھڑا ہے. انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے گلوں کو کاٹا ہے. سب سے پہلے اصحاب کا قتل انہوں نے کیا، ہم نے نہیں کیا. شیعہ نے کسی صحابی کو نہیں مارا. سب سے پہلے اصحاب کا قتل انہوں نے کیا. عمار کا قتل انہوں نے کیا. مالک ابن نویرہ کا قتل انہوں نے کیا. جناب ابو ذر کو شہر سے نکالنے والے یہی لوگ تھے. اور صحابی کو اگر بچانے کی کوشش کی تو کس نے کی؟ علی ابن ابی طالب نے کی. قتل عثمان ہو رہا تھا، مولا نے جلدی سے بھیجا کہ خلیفہ کشی کو عام نہ کیا جائے، قتل مسلم کو عام نہ کیا جائے. مظلوم پروری اگر کی تو کس نے کی؟ امیر المومنین نے کی. یہ راہ حق ہے. اگر حق کے ماننے والے بنو گے تو تمہارے وجود سے کیا نکلے گا؟ حق صادر ہوگا. آج واقعاً دنیا سر فخر سے اگر بلند کر سکتی ہے اور اس فخر کے لیے اگر کسی کا نام لیتی ہے کہ بھائی ہمارے اندر بھی کوئی ہے جو ظلم و ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، وہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. نام آپ کا آتا ہے. اس وقت آپ الجزیرہ کے کمنٹس پڑھیں، اس وقت جتنے بھی عربک چینلز کے کمنٹس پڑھیں گے، لوگ واقعاً اہل بیت کے چاہنے والوں سے لازوال محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھائی یہ صرف بہادری کے قصے سناتے نہیں ہیں، ان کی نسلوں میں بہادر پائے بھی جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ سے کوئی یونیورسٹی میں کالج میں سوال ہو، یہ بڑا لاجیکل سوال ہے کہ آپ شیعہ مجلسیں کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ شاید کہیں کہ ہم یاد امام حسین میں کرتے ہیں. یہ بڑا سادہ سا جواب ہے. جب آپ کہو گے نا یاد حسین میں کرتے ہیں تو کہیں گے یاد منانے کے کئی طریقے ہیں. یاد میسج سے منائی جا سکتی ہے. یاد ایک چھوٹا سا کاغذ بانٹ کے تشہیر و مارکیٹنگ کر کے منائی جا سکتی ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ بیٹھتے ہو، مجلس کرتے ہو، جلوس نکالتے ہو، علم اٹھاتے ہو، تعزیہ اٹھاتے ہو، ماتم کرتے ہو، نوحیں پڑھتے ہو، سلام پڑھتے ہو، مرثیہ پڑھتے ہو، عاشورہ کا جلوس نکالتے ہو، پھر کربلا جاتے ہو، نجف سے پیدل حسین کی زیارت کے لیے چلتے ہو. کیا ہے یہ؟ اب فرق دیکھنا. بہادری کے قصے آپ بھی اپنے بچوں کو سناتے ہو، خیبر آپ بھی سناتے ہو، خندق آپ بھی سناتے ہو. مد مقابل جو مسلمان ہیں وہ بھی اپنی نسلوں کو بہادری کے قصے سناتے ہیں. مسلمان نے اتنا علی نہیں سنا جتنا خالد سنا. خالد بن ولید کی بہادری کے قصے اتنے سنائے، اتنا امیر المومنین کا نہیں سنایا. ہمارے بعض اوقات برادران سنت سے بات چیت ہوتی ہے، ان کی نظر میں خالد امیر المومنین سے زیادہ بہادر، کیونکہ اتنا سنایا ان کو. آپ کی اسلامیات کی کتاب میں امیر المومنین کے بہادری کے اتنے قصے نہیں جتنے خالد بن ولید قصے. اب کہتے ہیں نبی عمر کا قول ہے اگر خالد زندہ ہوتا تو میں عثمان تو کیا خالد کا نام دیتا کہ خالد کو کیا بنایا جائے؟ خلیفۃ المسلمین بنایا جائے. اب جناب عثمان کی قسمت اچھی تھی کہ خالد بن ولید نہیں تھے، ورنہ خالد بن ولید کیا بنتے؟ خلیفۃ المسلمین بنتے. اب میں ذرا فراغ دلی سے بات کروں گا. مسلمان خالد کے قصے سناتے. بھائی ایک پازیٹیو چیز اگر سنائی جا رہی ہے تو وہ اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ قوموں کو بہادری سنائی جائے، بزدلی نہ سنائی جائے.
میں اس میں جا ہی نہیں رہا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ چلو آپ نے سنایا خالد بہادر تھے، اچھی بات ہے۔ آپ نے حضرت عمر کے بہادری کے قصے سنائے کہ ایران کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، اتنے بہادر تھے، ان کے زمانے میں اتنی فتوحات اسلامی ہوئی۔ میں کہتا ہوں فراغ دلی ہے، اچھی بات ہے، پازیٹیوٹی ہے، بہادری سنانا، سخاوت سنانا، یتیم پروری سنانا، ایک خلیفے کی سادگی سنانا، تقوی سنانا، اس کی سخت ہونا سنانا، اچھی بات ہے۔ فطرت انسان نے حبب الیکم الایمان، انسان ایمان کو ویسے ہی کیا کرتا ہے، پسند کرتا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، آپ کے عمر بہادر تھے، آپ کے خالد بن ولید بہادر تھے، آپ بچوں کو بہادری کے قصے سناتے ہو، لیکن ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی، اگر عمر بہادر تھے، خالد بن ولید بہادر تھے، تو میرا سوال یہ ہے 40 سے زیادہ مسلمان ملک ہیں، ان مسلمان ملکوں کے جو رہبر ہیں، کوئی ایک عمر بن کے ٹرمپ کے سامنے کھڑا کیوں نہیں ہو جاتا؟ ہم تو اس میں جاتے ہی نہیں۔ آپ بہادری سنا رہے ہو، اچھا لگتا ہے مجھے کہ بہادروں کے قصے سناؤ تاکہ نسلیں کیا بنے، بہادر بنے۔ یہاں الٹا اثر ہے، یہاں ٹوٹلی الٹا اثر ہے کہ ملکوں کے رہبر دیکھو تو بزدل قصے سناتے ہو بہادریوں کے۔ ہاں میں تو اس انتظار میں ہوں کوئی ایک عمر بن کے ابھرے اور نتنیاہو کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی ان میں سے عمر بن کے نکلے اور ٹرمپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، کوئی خالد بن کے ابھرے اور ان اسلام کے دشمنوں کے سامنے کیا ہو جائے، کھڑا ہو جائے۔ اب دوسری طرف دیکھو غدیری لوگوں کو، بہادری انہوں نے بھی سنائی، بہادری ہم بھی سناتے ہیں، قصے آپ بھی سناتے ہو، قصے ہم بھی سناتے ہیں۔ اگر ہم نے خیبر سنائی تو صرف خیبر نہیں سنائی، ہم نے خیبر بھی سنائی، خیبر شکن میزائل بنا کے دشمن کو مارا بھی۔ اب یہاں پہ بہت بڑا بگ کوشچن ہوتا ہے کہ وہ بہادری سناتے تو رہے پر بہادر بنا نہ سکے، ہم بہادری سناتے بھی رہے اور قوم کے اندر بہادر بناتے بھی رہے۔ ہم نے قاسم بھی بنایا، ہم نے اکبر بھی دیا، ہم نے عباس علمدار بھی دیا، مطلب عباس سنایا تو عباس صفت بنائے بھی، اکبر سنایا تو اکبر جیسے جواں پیدا بھی کیے، ہم نے بہادروں کے قصے سنائے تو زمانے کو حسن نصر اللہ بھی دیا، ہم نے بہادری کے قصے سنائے تو سید علی خامنئی بھی دیے، ہم نے کوئی جرنل سنایا تو ہم نے قاسم سلیمانی بھی دیا۔ ہم نے صرف قصے نہیں سنائے، ہم نے بہادر بنا کے دنیا کو دکھائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کیوں بنا سکے، وہ کیوں نہ بنا سکے؟ اب اگر کوئی سوال کرے کہ مجلس کیوں کرواتے ہو تو کہو یہی تو فرش عزا ہے جو بہادروں کو بنانے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ فرش عزا وہ پریکٹیکلزم کا میدان ہے جہاں صرف قصے سنائے نہیں جاتے، جہاں بہادر بنائے جاتے ہیں۔ جلوس نکالنا، نیاز کھلانا، کسی کو سبیل پلانا، محنت کر کے علم اٹھانا، میلوں میلوں چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو حسین کی راہ میں چلنا، یہ انسان کو پریکٹیکلی ایک میدان میں لاتا ہے۔ دیکھو فوج ایک ادارہ ہے، فوج کیا بناتی ہے؟ فوجی بناتی ہے، اور فوجیوں کو کیا دیتی ہے؟ ٹریننگ دیتی ہے۔ تو فوجی ہمیشہ موت کے لیے کیا رہتا ہے؟ تیار رہتا ہے۔ فوجی سے امید بھی رکھی جاتی ہے کہ بہادر ہو،
ڈرپوک نہ ہو. فوجی ڈر جائے تو فوجی کیسا؟ فوجی تو فوجی ہی تبھی کہلاتا ہے جب کیا ہو؟ بہادر ہو، کیونکہ اسے اسی کی ٹریننگ دی جاتی ہے. اب آپ کے 2 بچے ہیں، ایک فوج میں گیا وہ بہادر ہوگا، اس کی ٹریننگ ہے، وہ سوچتا اسی طرح ہے، وہ لڑنے کے لیے پیدا کیا گیا، وہ لڑنے کے لیے ٹرین کیا گیا، وہ لڑنے کے لیے بھرتی کیا گیا، لہذا اس کی ایک ادارے میں ٹریننگ ہوئی جیسے فوج کا ادارہ کہتے ہیں، ایسے پولیس کا ادارہ ہے وہ پولیس کی ٹریننگ کرتا ہے. لیکن جو فوج کا ادارہ ہے نا وہ خاص لوگوں کی ٹریننگ کرتا ہے. کوئی خاص قد ہو، انٹرویو لیا جاتا ہے، ہر بندہ فوج میں نہیں جا سکتا اور اس کی ٹریننگ یہی ہے. لیکن حسین نے ایک ادارہ بنایا، ایک ادارہ حسین نے بنایا جس کو فرش عزا حسین کہتے ہیں. یہاں خاص ایج کے لوگ نہیں آتے، یہاں ہر ایج کا بندہ آتا ہے. یہاں 7 سال کے بچے سے لے کے 90 سال کے بوڑھے کو بہادر بنایا جاتا ہے. یہاں ماؤں بہنوں کو بلایا جاتا ہے، انہیں زینب کی طرح باہمت بنایا جاتا ہے. یہ ان کے خاص افراد بہادر نہیں تھے، یہ ساری یہ رنگ دنیا نے پہلی مرتبہ دیکھا کہ مثلا خدا نہ خواستہ اگر اعلان ہو جائے کہ جناب اسرائیل پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے اور آپ کے نیو کراچی میں مثلا فلاں چوک پر پہلا بم گرائے گا، تو اگلے دن کیا ہوگا؟ وہ سارے محلے خالی ہو جائیں گے. اتنا بھروسہ کون کرے کہ بم آئے کو روکنے والا ہو نہ ہو بھائی؟ تو گھر خالی ہو جائیں گے، محلے خالی ہو جائیں گے، دکانیں خالی ہو جائیں گی اور ایسا سناٹا چھا جائے گا جیسے یہ قبرستان ہے، لوگ تو رہتے نہیں تھے. اب یہ فطری تقاضا ہے کہ انسان جب سنتا ہے کہ کوئی بم گرے گا تو ہر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہاں سے دور ہو جاتا ہے. دنیا نے ایک عجیب قوم دیکھی کہ حضرت ٹرمپ نے کہا کہ ہم بجلی گھروں پہ حملہ کریں گے. اس کا لہجہ آپ دیکھو، ہمیشہ کفر کی نیچر کو سمجھا کرو. کفر کا مزاج، قرآن کہتا ہے کہ کافر کا بھروسہ دنیا پر ہوتا ہے. وہ جو کچھ بناتا ہے دنیا، زینت دنیا، بقاء دنیا، اور دنیا کی جدائی سے اسے بڑا غم ہوتا ہے. اس کا ساری محبت کیا ہے؟ دنیا میں ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز سے وہ ڈرتا ہے وہ موت ہے. ٹھیک ہے، لہذا وہ جب تمہیں چاہے گا اپنی طرف کھینچنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تجھے اسی طرح ڈرائے گا جو ڈر اس کے دل میں ہے. کیونکہ وہ موت سے ڈرتا ہے تو ٹرمپ سمجھیں گے کہ یہ بھی موت سے ڈرتے ہیں. اسے آسائش چاہیے، سیفٹی چاہیے، فیسلٹیز چاہیے، وہ چاہے گا میں تمہاری ساری فیسلٹیز کو چھین لوں گا، کیونکہ اسے بغیر اے سی کے نیند نہیں آتی، بغیر فیسلٹی کے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. لہذا اس کے لہجے میں جو دھمکیاں دیکھو گے وہ یہی ہوں گی کہ پلیں گرا دوں گا، بجلی گھر گرا دوں گا، 200 سال پیچھے دھکیل دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اور اسے پتا ہے کہ فطرت بشر ہے کہ انسان موت سے ڈرتا ہے. پہلی مرتبہ دنیا نے دیکھا ایک واحد قوم ہے جسے کہا گیا تمہارے بجلی گھروں پہ حملہ کریں گے، یہ بھاگنے کے بجائے اپنی بیوی بچوں کو لے کے بیٹھ گئے کہ جتنا مارنا ہے مارو. یہ خوف موت کس نے ان کے دلوں سے ختم کیا؟ یہ فرش عزا ابا عبداللہ الحسین. یہ وہ ادارہ حسین تھا جو مقصد کائنات کو پورا کر رہا تھا کہ ساری دنیا مشین بناتی ہے، حسین انسان بناتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. دیکھو جب خدا نے شیطان کو بھی نکالا تھا نا تو اس نے بھی کہا تھا میں سب کو گمراہ کر دوں گا لیکن تیرے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر پاؤں گا. تو اس نے اتنی دھمکی دی پر اسے سمجھنا چاہیے تھا جو قوم کل تمہارے باپ یزید سے نہیں ڈری وہ آج تم سے کیا ڈرے گی. ان کا ایمان راسخ کس پر ہوتا ہے؟ پروردگار عالم پر. یہاں امام ہے. اب امام کی اہمیت سمجھو. ایک تو امام انسان بنانے کے لیے آتا ہے. آپ لاکھ اچھے لوگ مسند خلافت پر بٹھا دو، ان کی اچھائی سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. سوال یہ ہے وہ انسان بنا سکتے ہیں کہ نہیں. سوال یہ ہے آپ نے کوئی اسکول کھولا، آپ کے والد بھی محترم، آپ کے بھائی بھی محترم، آپ کے سسر صاحب بھی محترم، آپ کے سالے بھی محترم، آپ کے خالو بھی محترم،
آپ کے ماموں بھی محترم، آپ کی اماں بھی محترم، بھائی سارے محترم ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن میں نے اسکول بنایا ہے، مجھے اسکول کے لیے ٹیچر چاہیے، اماں نہیں چاہیے، خالو نہیں چاہیے، ماموں نہیں چاہیے، اسکول چلانا ہے بھائی، مجھے کیا چاہیے؟ ٹیچر چاہیے، یہاں اسٹوڈنٹ تربیت کرنے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ نہیں میری اماں بڑی اچھی ہیں، آپ انہیں ٹیچر لگا دیں، تو میں کہوں گا آپ کی اماں کا احترام کرتا ہوں، لیکن ہمیں کوئی ٹیچر صاحبہ چاہیے، کوئی ایسا بندہ ہو جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ بنائے۔ آپ کو نہیں میرے بھائی کو لگا دیں، بہت نیک ہے، مسجد میں ڈیلی نماز پڑھنے جاتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، اب بڑے بڑے قنوت میں دعائیں کرتا ہے، آپ نہیں پتا یہ گریا بہت کرتا ہے نماز میں۔ میں نے کہا پڑھا لکھا کتنا ہے؟ اب بس تھوڑا بہت میٹرک فیل ہے، 9ویں پاس ہے، ہاں میٹرک فیل ہے، انٹر میں فیل ہو گیا تھا، نمبر کم ہے، بندہ بڑا اچھا ہے، اس کے اچھے ہونے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں نے اسٹوڈنٹ بنانا ہے، میں نے کسی کو نماز پڑھانا نہیں سکھانا یہاں پہ، وہ مسجد میں جا کے مولوی صاحب سکھا دے گا، ہاں نماز پڑھانی آپ کے بچے کے پاس بھیج دوں گا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ اسٹوڈنٹ بنانا ہے۔ امت یہاں پہ الجھ گئی، نبی جو اسکول دے کر گئے، انہوں نے ہر کسی کو ٹیچر لگا دیا، کہا یہ خالو ہے، یہ چاچو ہے، یہ ماموں ہے، یہ دوست ہے، انہوں نے ہر کسی کو ٹیچر کی کرسی پہ بٹھا دیا۔ اب بھائی جن کا کام ہی نہیں تھا ٹیچنگ کرنا، انہیں ٹیچر بنا دو گے تو شاگرد کیسے نکلیں گے اس اسکول سے؟ جس کا کام تھا، اور شیعوں نے اسے ٹیچر بنایا جس نے جبرائیل کو پڑھایا ہوا تھا۔ بس مثال کے طور پہ کہیں کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ مولانا کوئی تعصب کی گفتگو کر رہے ہیں، ہمیشہ لوجک کی بات کرتا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ ہم نے علامہ اقبال کو نہیں دیکھا بھائی، نہیں تھے ان کے زمانے میں، ہمیں نہیں پتا علامہ اقبال کیسے تھے، تو علامہ اقبال کو پہچاننے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی تقریر ہوگی تو سنوں گا، اگر کوئی تحریر ہوگی تو پڑھوں گا، ایسا ہی ہے نا؟ ہاں، اگر سوانح حیات کو جاننا ہوگا بیٹے سے مل لوں گا، ان کے دوستوں سے مل لوں گا، کیسا انسان تھا بتا دیں گے، لیکن ان کی علمی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے میں علامہ اقبال کا اقبال نامہ پڑھوں گا، ان کے شعر و شاعری سے پتہ لگے گا، فارسی بھی آتی تھی، اردو بھی آتی تھی، ان کی شعر و شاعری سے پتہ چلے گا بڑے فلسوف تھے، فلسفے میں علامہ اقبال جرمنی گئے، انہوں نے پڑھا، بڑے دانشور تھے، ان کے افکار سے پتہ چلے گا کہ یہ مغربی یلغار کے بڑے خلاف تھے، یہ اسلامی تمدن اور اسلامی سویلائزیشن کے بڑے حامی تھے۔ اب میں ان سے ملا نہیں، لیکن ان کی تحریر بتاتی ہے کتنا پڑھا لکھا تھا۔ ایسا ہی ہے، آپ قائد اعظم سے ملے نہیں تو قائد اعظم کی جد و جہد، قائد اعظم کا زندگی نامہ، قائد اعظم کی تقریروں سے پتہ چلے گا کہ قائد اعظم کتنا صاحب علم تھا۔ اسی طرح 1400 سال کا فاصلہ ہے، ہم صحابیوں سے ملے نہیں، محترم ہیں سارے، لیکن میں اندازہ کیسے لگاؤں کہ کس کا علمی معیار کتنا تھا؟ دل ہے نا، میں اپنے والد کے بارے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، اپنے بزرگوں کے بارے میں پڑھنا چاہتا ہوں، اسی طرح مجھے حق ہے کہ میں اصحاب کے بارے میں پڑھوں، میں ازواج کے بارے میں پڑھوں، میں اولاد اہل بیت کے بارے میں پڑھوں کہ کس کے پاس کتنا کیا تھا، علم تھا۔ تو بھائی پڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ امیر المؤمنین کو 3.5 سے 4 سال ملے حکومت کے، یہ ساری نہج البلاغہ اس 3-4.5 سال کی ہے۔ 3.5-4 سال میں علی نے اتنا علم دیا۔ نہج البلاغہ ہے خطبات امیر المومنین، کوئی خط امیر شام کو لکھا، کوئی خط مالک اشتر کو لکھا۔ میں ممبر کوفہ پہ حاکم تھے نا، جب ممبر پہ جاتے تھے خطبہ دیتے تھے، حاکم تھے جمعے کے خطبے دیتے تھے، حاکم تھے تقریریں کرتے تھے، حاکم تھے جب جنگ پہ جاتے تھے تو لوگوں سے باتیں کرتے تھے، حاکم تھے اپنے سپاہیوں کو سمجھاتے تھے، حاکم تھے اگر معاشرے میں کوئی برائی ہوتی تھی اس کے خلاف کوئی کلام کرتے تھے۔ تو یہ جتنا فصیح اور بلیغ کلام آپ کو نہج البلاغہ میں ملتا ہے، کبھی خطبہ دیا جس میں الف نہیں، کوئی خطبہ دیا جس میں نقطہ نہیں، کوئی خطبہ دیا جس
جس میں واو نہیں. کوئی خطبہ دیا صفات متقین کو بتایا, کوئی خطبہ دیا کہ مسلمان کے حقوق کو بتایا, کوئی خطبہ دیا جس امیر المؤمنین گزشتہ امتوں کے سوانح اور انبیاء کے قصے بتاتے ہیں. یہ صرف اور صرف 3.5 سے 4 سال کا علم ہے جو امت نے علی سے سنا. کہ ابن ابو الحدید کہتا ہے کہ عرب میں ایسا عالم کسی نے نہیں دیکھا, ایسا علم کسی کے پاس نہیں ہے جیسا امیر المومنین کے پاس ہے. اللہ کے ساتھ تعلق, دعائے کمیل پڑھو, مناجات امیر المومنین پڑھو. چوتھے امام کو دیکھو, دعائے ابو حمزہ سمالی. ہم نہیں رہے لیکن دعاؤں کو پڑھ کے پتہ لگتا ہے کتنی عبادت کرنے والے تھے. امام حسین دعائے عرفہ, کتنا تعلق پروردگار عالم سے مضبوط ہے. علی کو 3.5 سے 4 سال ملے, اتنی قطور بڑی نہج البلاغہ. اور بھی تو تھے, کسی کو 20 سال ملے, کسی کو 25 سال ملے. اتنی سی کوئی کتاب دکھا دو, کوئی 4 خطبے دکھا دو, کوئی 4 علمی مقالے دکھا دو, کوئی 4 نصیحت کی باتیں بتا دو, کوئی 4 ان کے اشعار بتا دو, کوئی 4 ان کے توحید کے بارے میں کوئی خطبہ دیا ہو وہ بتا دو. ارے جناب زہرا ہمیشہ گھر میں تھی لیکن صرف ان کا خطبہ فدقیہ سن لو. ان کے گھر کے بچوں کے پاس اتنا علم تھا. تو میں احترام کس وجہ سے کرتا ہوں؟ شخصیت کا بھی احترام ہے, لیکن اگر کسی کو ٹیچر بنانا ہے تو علمیت کی وجہ سے بنانا ہے, اہلیت کی وجہ سے بنانا ہے. تبھی رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے. اور امت نے اگر کسی اور کو فضیلت بھی دی تو وہ فضیلت خیرات میں علی سے لی. جتنی فضیلتیں دیں وہ خیرات میں لی گئیں. کہ نبی نے فرمایا میں شہر علم ہوں, علی دروازہ ہے. کہ فلاں دیوار ہے, فلاں چھت ہے, فلاں کھڑکی ہے, تو دیوار بھی تو اسی کی بننی پڑی جس کا در علی ابن ابی طالب تھا. اللہم صلی علی محمد. یہ فضیلت اہل بیت ان کے علم کی وجہ سے ہے, اور وہ علم ثابت ہے. آپ امام زین العابدین کی بات کرو گے, مولا کی پوری صحیفہ سجادیہ کھول لو گے, صحیفہ سجادیہ زبور داود سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے. آپ ایک طرف زبور رکھو, ایک طرف صحیفہ سجادیہ, آپ کو پتہ لگے گا کہ علم زین العابدین, کلام زین العابدین بھاری ہے زبور پر, کیونکہ علم عطا کردہ پروردگار عالم ہے. یا لاکھ شاعر لائے جائیں علامہ اقبال کے مقابلے پر, ان کا شعر ہی نہ ہو, اب کیسے مقابلہ کرو گے اقبال کے ساتھ؟ کوئی شعر تو لاؤ. جو علی کے خطبوں کا مقابلہ نہ کر سکے وہ علی کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ ہاں؟ جو کلام علی کا مقابلہ نہ کر سکے, 20 سال حکومتیں ملی, 15 سال کوئی خطبہ نہیں, کوئی کتاب نہیں, پوری حکومت جس کے کنٹرول میں حکومت ہو. یہ تو ایک نہج البلاغہ 3.5-4 سال کا نتیجہ, کیونکہ مولا حاکم تھے تو لوگوں نے لکھا. 20 سال امیر المومنین گھر میں بیٹھے, کتنا امت نے علی کو ضائع کیا. وہ علم جو امیر المومنین سے لے سکتے تھے امیر المومنین سے نہیں لی. لمبی ترین حکومت اگر کسی نے کی وہ امیر شام نے کی ہے. معاویہ ابن ابی سفیان, لمبی حکومتیں. آج فضائل پڑھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ امیر شام نے اتنی کشتیاں بنائیں, امیر شام نے یہ فتوحات کیں, امیر شام نے وہ ساری اپنی جگہ. مغلوں نے بھی بڑے کام کیے, آپ کے انگریزوں نے بھی بڑی فتوحات کیں, آپ کے پرتگیز نے, فرینچ نے بھی افریقہ میں بڑی بڑی کالونی بنائیں. اسلام فتوحات کا مکتب نہیں, اسلام انسان سازی کا مکتب ہے. ہمیں دکھاؤ 4 خطبے امیر شام کے, ہم سنائیں گے. ہمیں دکھاؤ
4 نصیحت کی باتیں، 4 علمی باتیں. امیر شام بڑے نمازی تھے بھائی، تو 4 مناجاتیں ہمیں دکھاؤ. ایک دعائے کمیل علی جیسے امیر شام سے لاؤ. ایک مناجات ہے امیر المؤمنین، ایک صفحے کی مناجات ہے، انسان کے دل کو خدا سے ملا دیتی ہے. ایسی مناجات کسی کی لا کر دکھاؤ جیسی علی نے مناجات پڑھی. نہ صرف علی عابد تھے، جو علی سے جڑ گئے وہ سلمان بھی عابد بنے. جو علی سے جڑ گئے ابو حمزہ سمالی وہ بھی عابد بنے. جو ان سے جڑ گئے کمیل وہ بھی عابد بنے. آپ ان کی شخصیتیں دیکھو، اور آج تک جو ان سے جڑے ہوئے ہیں. واللہ ایک جنازہ عاشق علی کا اٹھا، ہاں مولا علی تو دور ہے، سید علی کے جنازے کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. جس کے جنازے میں 25 ملین لوگ جائیں. ہاں یہ عشق ہے لوگوں کا اہل بیت کے چاہنے والوں سے. امریکہ سے لوگ آئے، سویڈن سے لوگ آئے، یورپ سے لوگ آئے، جو شیعہ تک نہیں. پر ایک انسان کی شخصیت اتنا کھینچ دیتی ہے کہ کربلا نے بتایا حسین صرف مسلمانوں کا امام نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے. کربلا انسانوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. آج دیکھنا ہے کمال انسانیت تو چلے جاؤ 40 ابا عبداللہ الحسین پر، جو دنیا میں ہیومن رائٹس کے نعرے لگاتے ہیں، انسانیت کے نعرے لگاتے ہیں کہ ہم انسانیت کے علم بردار ہیں. ہر دنیا کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ تمہارے ملکوں میں انسانیت نہیں ہے. اور آج ان کو انسانیت سیکھنی ہے تو حسین کی کربلا چلے جائیں. دیکھو ہر مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا. خدا کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جن کے راستے پر نعمت اور نعمت ہی نعمت ہے. میں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں پوری دنیا کو، آپ ہمیں 2 کلومیٹر کا راستہ دکھاؤ جس کے چپے چپے پہ نعمت ہو. انسانی معاشروں سے یورپ چلے جاؤ، ناروے چلے جاؤ، ہالینڈ چلے جاؤ، جتنے ممالک ہیں ترقی یافتہ، مال و دولت کی کمی نہیں. 2 کلومیٹر کا راستہ دکھا دیں جس 2 کلومیٹر کے راستے کے چپے چپے پہ نعمت ہو. واللہ دنیا آدھا کلومیٹر نہیں دکھا سکتی، لیکن اسی دنیا کو ہم دعوت دیتے ہیں آ جاؤ نجف اشرف، تجھے نجف سے کربلا تک 70 کلومیٹر کا راستہ دکھائیں گے جس کے چپے چپے پہ نعمت ہی نعمت ہے. ہاں آپ کسی بھی سفر پہ جاؤ 2 چیزوں کی پرواہ ہوتی ہے، سوؤں گا کہاں پہ، کھانا کیا کھاؤں گا. ایک پیٹ کی پرواہ ہوتی ہے، دوسرا نیند کی فکر ہوتی ہے. لیکن یہ دنیا کا واحد سفر ہے جہاں نہ سونے کی پرواہ ہے نہ کھانے کی پرواہ ہے. سونے کا بندوبست بھی مومن کے لیے کر لیتا ہے، کھانے کا بندوبست بھی مومن کے لیے کرتا ہے. یہ پوری دنیا میں کیسے انسان ہے؟ کہیں دیکھا پوری دنیا میں؟ یہاں مسلمان حج پہ جاتا ہے، 350 مسلمان پانی نہ ہونے کی وجہ سے مر گئے، شدت پیاس سے. حاجی اللہ کے گھر کے ظاہر بوفے لگا دیے تھے عرفات میں، کچھ بوفوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ ایسے تھے جو پیاسے، وہاں کے لوکل بیچارے حاجی وہ پیاس کی وجہ سے مر گئے. آج تک سنا کوئی کربلا میں پیاس کی وجہ سے مرا ہو؟ آج تک سنا کربلا میں کوئی کیٹیگری بنی ہو کہ یہ موقف امیروں کا ہے، یہ غریبوں کا ہے؟ وہاں بس اتنا دیکھا جاتا ہے حسین کا عزادار آ رہا ہے. ہاں کس نے اس قوم کو اتنا سخی بنا دیا؟ کس نے آپ کے وجود میں اتنی انسانیت بھر دی کہ آپ اتنے اعلیٰ مقام پہ چلے گئے؟ کربلا میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے، وہ خدمت ہے. کس کی خدمت؟ انسان کی خدمت کرتا ہے. انسان کا خادم بنا ہوا ہے. یہاں کسی کو کہو میرے جوتوں کو پالش کرو، جھگڑا ہو جائے کہ آپ کا نوکر تھوڑی ہوں. اسی انسان کو حسین کربلا بلاتے ہیں اور مومن کے جوتے پالش کرواتے ہیں. وہی انسان کربلا جاتا ہے، دوسرے کے پاؤں دباتا ہے. وہی انسان کربلا جاتا ہے، اس کے لیے بسترا بچھاتا ہے. وہی انسان کربلا جاتا ہے، 50 ڈگری کی گرمی میں اس کو پانی پلاتا ہے، آگ پہ کھڑے ہو کے مومن کے لیے کھانا بناتا ہے وداؤٹ اینی فیس. کچھ چارج نہیں کر رہا، فری میں کھلا رہا ہے. کیوں کھلا رہے ہو؟ حسین انسان بنانے کے لیے آئے کہ دیکھیے انسان کامل، میں حسین اس کو ایسا بناتا ہوں، امریکہ تو جیسا نہیں بنا سکتا.
UK اور برٹن تجھے ایسا نہیں بنا سکتے. وہاں جاؤ گے تو سیلفشنس کا نظام ہے. اس نے موبائل بھی بنایا تو سامنے کیمرہ رکھا جس کا نام ہی سیلفی ہے. سیلفی، وہ نظام سیلف پہ چلتا ہے. می اینڈ مائی سیلف، میں اور بس میں، میرا گھر، میرے بچے، میرا پیسہ، میرا ملک، میرا عہدہ، میری کرسی، میں بچ جاؤں، میرا گھر بچ جائے، میرا اکاؤنٹ بھر جائے. بس میں سے شروع ہوتا ہے اور میں پہ ختم ہوتا ہے. اور حسین جب کربلا بلاتے ہیں میں مٹا دیتے ہیں، میں مٹا دیتے ہیں. بستر اس کے لیے لگاؤ، خدمت اس کے لیے، کھانا اس کے لیے، سبیل اس کے لیے، پاؤں اس کے دباؤ. پورے راستے آپ خدمت کرتے ہو، حسین کی نہیں، حسین کے عزادار کی. یہ اتنے ملینز آف ڈالرز کون امام حسین لگاتے ہیں یا حسین کا چاہنے والا لگاتا ہے؟ بھائی جیب سے پیسہ نکالنا آسان بات نہیں ہے کہ ایک دن میں 70,000 لوگوں کو کوئی کھانا کھلائے. ایک موقف کا خرچہ میں جانتا ہوں مور دین $18,000 پر ڈے. ہاں $10,000 کا خرچہ کرو 30 لاکھ بنتے ہیں. تقریباً کوئی 55 لاکھ ایک دن میں لگتا ہے. ایک دن میں ایک موقف پہ. ہمارے جاننے والے دوست کا موقف ہے کہ مولانا ڈیلی یہاں پہ 8,000 9,000 10,000 لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، سلایا جاتا ہے. یہ پیسے جیب سے نکل کیسے رہے؟ اس کو سخی کس نے بنایا؟ اس کو اتنا انسان کس نے بنایا؟ اگر یہ حسین کے ساتھ جڑا نہ ہوتا تو کنجوس ہوتا. یہ حسین ہے، اس سے کیا بنا دیتے ہیں؟ سخی بنا دیتے ہیں. وقت کی کمی. کربلا میں 3 شہید ہیں جو ابھی زندہ تھے، جن کے سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر دیا گیا. پہلا شہید وہب کلبی، کرسچن مسیحی تھا، امام حسین سے ملا، ایمان کے اعلیٰ درجے پہ پل گیا. انسان بنا دیا حسین نے، انسان بنا دیا حسین نے. چند دن رہی بی بی زینب کے ساتھ وہب کی ماں، چند دن، اور کہا کہ اس کے بیٹے کو بڑی بے دردی سے مارا، عبرت کے لیے. دیکھو آپ اگر پاکستانی نہیں ہو اور آپ پاکستانی حکومت کی فورسز کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. ایک مرتبہ اپنا ملکی ہے، وہ لڑ رہا ہے اپنے ہی فورسز کے ساتھ، چلو اس کے لیے رعایت ہوتی ہے، اپنا ہے. لیکن نہیں، کوئی باہر سے آیا ہے، پاکستانی نہیں، مثلا افغانی ہے، اگر کسی اور ملک کا ہے اور وہ آپ کی پولیس سے لڑے یا آپ کی فورسز سے لڑے تو اسے عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. کہ مسلمان لڑے تو سمجھ آتا ہے یہ مسیحی باہر سے آیا، خلیفۃ المسلمین یزید کی فوج سے لڑ رہا ہے، اس کی اتنی جرت کہ اس جوان کو بڑی بے دردی سے مارا. یہ زمین پہ ابھی زندہ تھا، رسم نہیں تھی کہ بندہ زندہ ہو سر بدن سے تن سے جدا ہو، یہ کم ہوتا تھا. مار دیتے تھے، جب مر گیا تو سروں کو جدا کرتے تھے. کہ ابھی یہ زندہ تھا اور اس کی ماں دیکھ رہی تھی، یہ ایریا رگڑ رہا تھا اور وہب کا سر انہوں نے تن سے جدا کیا. چند دن رہی بی بی زینب کے ساتھ. دیکھو حق کے ساتھ رہنے میں حق کی صفات کس طرح اپناتے ہو. کہ انہوں نے سر کاٹا اور عبرت کے لیے پھینکا اس ماں کی طرف، اور جب ماں کے قدموں میں سر آیا اس نے ویسے ہی اپنے بیٹے کا سر اٹھایا، واپس پھینکا ان کی طرف. کہا کہ میں اس کی ماننے والی ہوں جو اللہ کی راہ میں ایک مرتبہ دیتی ہے تو پھر واپس نہیں لیتی. یہ زینب کبریٰ کے کردار میں ڈھل گئی. بی بی زینب کے پاس اون محمد کے سر آئے نا، کہا محفظہ اٹھا لے، میں علی کی بیٹی ہوں. زینب جو ایک مرتبہ دیتی ہے اللہ کی راہ میں واپس مڑ کے نہیں دیکھتی. کا دوسرا سر 6 مہینے کے بچے کا سر تھا، ابھی زندہ تھا، علی اصغر حسین کی گود میں تھا، اور لئی نے ایسا تیر مارا. فرمایا ابھی حسین کلام کر رہے تھے، تو مولا متوجہ بھی نہیں تھے کہ یہ لئی کوئی تیر ماریں گے. کلام کر رہے تھے اور دشمن کے ساتھ خطاب کر رہے تھے. وسط کلام ابا عبداللہ الحسین میں امام نے محسوس کیا کوئی خون حسین کے چہرے پہ لگا، اور جب نیچے دیکھا تو گلوے مبارک علی اصغر کے تیر لگ چکا تھا. تیسرا سر فرمایا سر مبارک ابا عبداللہ الحسین، ابھی زندہ تھے حسین.
یہ امام ہے نا، امام کا کام کیا ہے؟ انسان بنانا۔ 6 لوگ گئے سر امام کو کاٹنے کے لیے، کسی میں جرت نہیں ہوئی، کیونکہ حسین ہے، ڈر جاتے تھے واپس آتے تھے۔ آخر میں شمر گیا، تبھی اختلاف ہے کہ امام حسین کا سر کس نے کاٹا، کیونکہ گئے بہت تھے کاٹ نہ سکے۔ آخر میں شمر گیا، کہتے امام حسین نے اسے کہا اب بھی مہلت ہے، اب بھی مہلت ہے، شقی تو ہے، قسی تو ہے، لیکن یہ جو گناہ کر رہے ہو یہ تجھے شقاوت کے اس درجے پہ پہنچائے گا کہ معافی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تم نے اور بھی گناہ کیے، تھوڑی بہت گنجائش ہے، نہ مانا، کہ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہ کرو، یہ گناہ بہت بڑا ہے۔ کہ شمر دیکھو میرے بدن پہ تیر بہت لگے ہیں، مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دو، بدن سے خون جاری ہے اور یہ خون بہتے بہتے میری روح پرواز کر جائے گی، لیکن اپنے ہاتھوں کو حسین کے خون سے رنگو مت، اس گناہ کی سزا۔ کہتے ہیں باز نہ آیا، سینے پر سوار ہوا۔ عجب ہے روایت کے جملے، کہتے پھر حسین نے اسے دیکھنا شروع کیا، کہ شمر تھوڑی دیر میری طرف دیکھ، میں تیرے نبی کا نواسا حسین ہوں، شمر تھوڑی دیر میری طرف دیکھ، انا ابن فاطمہ زہرا، میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا حسین ہوں۔ اسے بار بار احساس دلا رہے ہیں کہ تو کس کے سینے پر سوار ہے۔ لکھتے ہیں جب کہتے تھے دیکھ تو شمر دیکھتا نہیں تھا، اسے پتا تھا اگر حسین کی طرف دیکھوں گا کہیں اپنے ارادے سے منصرف نہ ہو جاؤں، وہ بھی جانتا تھا یہ حسین ہے، کہ بار بار کہہ رہے ہیں مارنا ہے، تھوڑا دیکھ تو صحیح حسین کو کہ تو کس کا سر کاٹنے والا ہے۔ میں فاطمہ کا لال ہوں، میں تیرے نبی کا نواسا حسین ابن علی ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ابن علی ہوں۔ یہاں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پر جس کا سر پشت سے کاٹا گیا۔ یہ جانتا تھا حسین کو دیکھوں گا سر نہیں کاٹ پاؤں گا، کہتے اسی وقت اس نے ابا عبداللہ الحسین کو پلٹ دیا، سر ابا عبداللہ الحسین کو کاٹا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں ان ہستیوں پہ جو انسانیت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے، جنہوں نے کل بھی حر بنائے، جو آج بھی قلوب بشر کو نورانی بنا رہے ہیں۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین، سب مل کر السلام علی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند ہو، السلام علی وعلی میرا سلام ہو
اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامایا لاش پہ پڑے تھے اگر آپ نے 5 سال پہلے کسی مومن کو دیکھا ہو 5 سال کے بعد دیکھو یقیناً کہو گے مومن میں نے کہیں تجھے دیکھا ہے 50 سال حسین کے ساتھ رہنے والی دن رات اپنے بھائی کو دیکھنے والے بس ایک دن حسین کو نہیں دیکھا جب بھائی کے جنازے پر نگاہ پڑی کہنے لگی انت اخی کیا تو ہی میرا حسین ہے کیا تو ہی اماں زہرا کا لال حسین ہے اللہ جانے بدن کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ زینب پہچان نہ سکے بس ایک روایت سنو سمجھ جاؤ گے کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑا ہے میں نے اپنے کانوں سے پسلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی جس تن پہ سر موجود نہیں ہے جس بدن پہ لباس نہیں ہے جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے اللہ جانے زینب پہ کیا گزرے تھوڑی آواز بڑھا دیں اللہ جانے زینب پہ کیا گزرے لیکن زینب پھر بھی بہن ہے مجھے نہیں سمجھ آتی 4 سالہ بچی نے بابا کے بدن کو کیسے دیکھا بی بی زینب فرماتی ہیں جب گودی قتل گاہ میں پہنچی میں نے کیا دیکھا چھوٹی بچی ہے سر کو بابا کی گردن پہ رکھا ہے کہتی ہیں مجھے نہیں پتا تھا یہ کس کا بدن ہے زخمی بدن تیروں سے چھلنی بدن بچی نے سر رکھا ہے کہتی ہے میں سکینہ کو اٹھانا چاہتی تھی ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ٹھہر جا زینب ٹھہر جا زینب میری تھکی ہوئی بچی تماچے کھا کھا کر سو گئی ہے فرماتی ہے میں سمجھ گئی حسین کا بدن ہے بڑی دیر کے بعد سکینہ کو ہوش آیا کہتی ہے میں نے بچی کو سینے سے لگایا پہلا سوال کیا سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا کہ سکینہ بدن چند چیزوں سے پہچانا جاتا ہے بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے بدن یا لباس سے پہچانا جاتا ہے
بدن یا انگوٹھی سے پہچانا جاتا ہے۔ سکینہ بابا کے بدن پہ سر نہیں ہے، بابا کے بدن پہ لباس نہیں ہے، انگلی میں انگوٹھی تھی، ظالم نے انگلی کاٹ ڈالے۔ سکینہ کیسے پتا چلا یہ بابا ہے؟ کہتی ہیں پھپھی اماں میں نے بابا کو بڑا ڈھونڈا لیکن کہیں بابا نظر نہیں آئے۔ آخر میں نے کہا بابا تیری یتیمہ بچے، تیری تھکی ہوئی بچے، کٹی گردن سے آواز آئی الہیہ الہیہ آجا میری پیاسی بچے، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ بڑا پیار کرتے تھے اپنی سکینہ سے، تبھی فرمایا شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو ضرور یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے۔ تھوڑا سا سکینہ کی معرفت حاصل کرو، میں دو جملے مصائب کے پڑھوں۔ میرے چوتھے امام سے کسی نے کہا مولا پورے سفر میں آپ کو کس نے بچایا تھا؟ رو کر کہتے تھے میری 4 سالہ بہن سکینہ، جب پاؤں میں کانٹے پڑتے تھے یہ بچی اپنے ہاتھوں سے میرے کانٹے نکالتی تھی، لیکن کہتے تھے رونا تب آتا تھا جب اس کے پاؤں سے کوئی نکالنے والا نہیں تھا۔ فرمایا مومن میری گردن میں لوہے کا توق، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، اونٹ جب چلتا تھا میری گردن کبھی آگے کبھی پیچھے، اس لوہے نے رگڑ رگڑ کے میری کھال میں زخم کر دیے تھے۔ یہ شمر لئی مجھے جان بوجھ کے وہاں بٹھاتا تھا جہاں دھوپ ہوتی تھی، لوہا گرم ہوتا تھا، میرے زخموں پہ لگتا تھا۔ کسی نے کہا مولا کون بچاتا تھا؟ کہنے لگے میری 4 سالہ سکینہ۔ مولا بچی کیسے بچاتی تھی؟ فرماتے جب دھوپ پڑتی تھی یہ اپنا ننھا بدن میرے سامنے کھڑا کر دیتے تھے، رو کر کہتی تھی میرے اللہ میرا اکبر بیمار گیا، میرا چچا عباس بیمار گیا، میرے سجاد کو زندگی دے دے۔ ساری دھوپ اپنے بدن پہ لیتے تھے، جب سایہ ہوتا تھا پھر میری گودی میں بیٹھتے تھے۔ تبھی فرمایا شیو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو۔ فرمایا جب گودی میں بیٹھی بچی نے ایک منظر دیکھا، کیا دیکھا؟ شمر لئی نے پانی کا مشق لیا ہے، اپنے سپاہیوں کو پانی پلاتا رہا، آہستہ سے کہا بھیا سجاد مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔ میں نے کہا سکینہ یہ بڑا ظالم ہے پانی نہیں دے گا۔ بھیا سجاد مانگوں شاید دل میں رحم ہو تھوڑا پانی دے دے۔ میں نے کہا چلی جا، کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہے بچی نے مانگا نہیں تھا۔ سکینہ حجت تمام کرو، اب تصور کر کے گریا کرنا۔ بچی نے نلے نلے قدم اٹھائے، بابا کے قاتل کے پاس آئے، کہنے لگی شمر تھوڑا پانی دے دے، مجھے بڑی پیاس لگی ہے۔
مجھے خدا کی قسم ہے اگر کہتا نہیں دوں گا بچی دوبارہ نہیں مانگتے، لیکن لئی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بچی اس امید میں پیچھے چلتے رہے شاید اس کے بعد پانی دے گا، شاید اس کے بعد پانی دے گا، لیکن سنو گے لئی نے کیا کیا؟ راوی کہتا ہے 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا، لیکن حسین کی بچے اب بھی پیاسے ننھی سی بچے چل چل کے تھک گئے۔ ایک مرتبہ زمین پہ بیٹھے کہنے لگی شیمر سب کو پلا دے، جب تھوڑا بچ جائے مجھے بھی دے دینا۔ آخری جملہ زحمت کو تمام کرو۔ کہتے ہیں بچی زمین پہ بیٹھی تھی، لئی نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتے۔ پانی کا مشک لے کر سکینہ کے قریب آیا، بچی نے ننھے ہاتھوں سے چلو بنایا، کہتی ہے تھوڑا پانی دے مجھے پیاس لگی ہے۔ سنیں گے ظالم نے کیا کیا؟ بچی کے سامنے سارا پانی زمین پہ پھینک دیا۔ سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا۔ او میرے غریب الوطن بابا، او میرے پیاسے بابا، بابا شمر نے مجھے تماچے مارے، بابا مجھے پانی نہیں دیا۔ ماتم حسین